इनको अभी आप ये देख लो ना, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर एक वाइफ जो है किसी कारण, या तो वो थकी है, या फिर वो बीमार है, या फिर वो उसका मन नहीं है, या फिर किसी भी रीजन से वो इनकार कर रही है ना, तो उस पे फरिश्ते रात भर जी लानत जी जी। भेजेंगे। भाई फरिश्ते को क्या लेना देना है एक हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में, उसको क्या इंटरेस्ट है? सोचने वाली बात है ना। है, अब अगर वो कुछ करे फरिश्ते जो है तो, ना हमारे हाँ वही वही है कि इसमें है ना पता जो नहीं मुझे समझ सारे नहीं थी लोग। फरिश्तों के हाथ। हाँ अच्छा, मैं एक और हदीस पढ़ रहा था, आपको इसे ये सोच के हंसी भी आएगी। वो कहती है ना कि जब एक दुनिया में एक औरत अपने शौहर को सताती है ना, तो उसको तंग करती है, तो अल्लाह ताला ना एक जन्नत में एक हूर जो है ना उस औरत पर लानत करती है। उसे कहती है, वो उसकी लानत ये कहती है कि जो है ना, तुझे बर्बाद हो, तूने हमारे जो जन्नत में हमारे लिए एक बंदा आएगा, तुमने उसको तंग करके रखा हुआ है। यानी कि हर जगह पर औरत को ही जो है वो जूतियां पड़ रही हैं, और हाँ, ये इतनी रीजन बेवकूफ चाहे है कुछ भी हो, मुस्लिम औरतें। रीजन चाहे कुछ भी हो जी भाई, रीजन जी चाहे कोई भी हो, हर हाल में घसीटा जा रहा है तो एक औरत को इस्लाम के अंदर, हर हाल में घसीटा जा रहा है तो एक औरत को इस्लाम के अंदर। वैसे आप मतलब कब से आपको क्या ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा? आप अपने बारे में बताएं। अच्छा, ये हाँ थोड़ा सा मेरे ना जहन में जो शुरू शुरू जो सवालात थे ना, वो इस्लाम से कम थे और बेसिकली गॉड से रिलेटेड ज्यादा थे। यानी कि मैं जब बच्चा छोटा था ना, तो मैं ये सोचता था कि गॉड ने दुनिया बनाई, तो गॉड को किसने बनाया, गॉड कैसा होगा, ये अल्लाह जो है मतलब कितना बड़ा होगा, अल्लाह कैसे नजर आता होगा। तो कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में थे। फिर जो मैं इस्लाम के से मुतालिक ना बहुत कंजर्वेटिव जो सोच लोगों की होती है, जैसे ये इस्लाम में मुसलमानों में ना ये एक बड़ा वो होता है कि हम सुपर हैं, ठीक है, हिंदूज ये क्रिश्चियंस जो है ये बस जहन्नमी है और ये गंदे हैं, गलीज हैं, इनसे आपने बात नहीं करनी, या नफरत सिखाते हैं दूसरे लोगों के मुतालिक। तो मतलब एक हेटेड बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा हेटेड पाया जाता है। फिर मैं सोचता था कि ये मतलब हमारे जैसे मुसलमानों में होता है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। तो मैं ये सोचता था कि ये जितने गैर मुस्लिम्स हैं, ये जितने अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोगों को मतलब डोनेट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैरिटी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों को मतलब फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो कैसे दोजख में जहन्नुम में जा सकते हैं? और ये मुसलमान जो है, ये मुल्ले जो है बच्चों की बेचारों के साथ गलत काम करते हैं, ये इस बेस पे जन्नत में जाएंगे कि ये कलमा को है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब गरीब थी। तो जब मैंने इसको वो देखा है, तो फिर मैंने, आपने शायद सुना होगा वो अवैस इकबाल साहब हैं, हाँ पाकिस्तान हाँ के हैं हाँ लेकिन अमेरिका में हाँ, सेटल्ड हैं। तो जी मैंने जी एक जानती हूँ जानती स्ट्रीम हूँ। देखी थी हाँ मैं यासिर जानती हूँ। यासिर अलवाइदी के साथ ना। हाँ तो बहुत ज्यादा आपको एक मतलब मजे की बात बताऊं, जब निस्वार्थी मैंने है। स्ट्रीम पहली दफा देखी ना, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो है ना अवैस इकबाल हार जाए और यासिर अलवाजी जीत जाए। अच्छा, लेकिन फिर मैंने, जी जी जी, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको क्रिटिकल थिंक देखा ना, तो मुझे सिर्फ करनी, और जितनी जितनी एक्स मुस्लिम की बातें होती थी, साहिल की थी, जफर हेरेटिक की थी, और एडम सीकर साहब को मैंने देखा, तो उनका जो सॉन्ग लगता था, जो है ना वो एडम हूँ मैं, 9 साल की बच्ची भी थी उसमें। तो मैं ये जब सारी सर्च की, पागलों की तरह उसको फॉलो कर रहा था, और जिस एक्स को मैं बहुत अच्छा मानता था, वो बहुत ही बुरा निकला। मैं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात, आपकी आवाज आ रही है अली भाई? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या जी विवेक आवाज भाई? आ रही है आपकी जी। आवाज आ रही है जी। ट्रुथ भाई वापस आए हो आप, बोलिए।
جی سر، میں سن رہا تھا آپ کی ڈسکشن. تو سر ایکچولی میں نے نا تقریباً 1 سال 1.5 سال سے میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو سبوں کو. تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ جوائننگ نہیں کی، لیکن آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہو جائیں. چیزیں تو ریزنیبل ہیں جو آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہو. تو جو ایک انسان کے جو شعوریبل انسان ہے، پنگا تو ہے، سرچ کرنے کے اوپر بھی اس کے اوپر پنگا ہی نکلتا ہے. چاہے جس طرح سے مرضی الٹی جلیبی بنائیں یا سیدھی جلیبی بنائیں، دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو. تو میں اب کیا بتاؤں آپ لوگوں کو اس کے اوپر کہ یہ سین کیا ہے، یہ کیسے اس کو لے کے چلا جائے زندگی میں. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو مینج کرنا ہے، اور یہ بھی ایک کریٹ ہو جائے گا تو کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ سمجھ رہے میری بات نہیں میں کیا نہیں، کہنا چاہوں بالکل ٹروتھ کہ بات ہے. زندگی میں اور بھی ہاں بہت زیادہ پرابلم ہے. جی جی ہاں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو بات ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کے دھرم کو کنورٹ کرانا نہیں ہے بھائی، ہے نا. کہ آپ جی ایک جی دم سے آپ جی جی مسلم ہو تو آپ اسلام کو چھوڑ دو، ایکس مسلم بن جاؤ یا ہندو بن جاؤ یا سکھ بن جاؤ یا عیسائی، کچھ نہیں کچھ نہیں. ہم جی لوگوں کا اسٹریم چلانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا دماغ کھولو، آپ اپنے اندر سے کٹرتا نکالو. اب جیسے یہ آئی لو محمد ہے نا، ابھی یہ ایگزامپل دے رہے ہیں جی آپ، یہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے محمد صاحب نے کیا کیا حرکتیں کی؟ نہیں، لیکن سارے لے کے نکل گئے. تو جن کو پتا ہوگا نا کہ اب محمد صاحب نے کیا کیا حرکتیں کی ہے نا، وہ کبھی نہیں جائے گا. رائٹ، وہ کبھی نہیں جائے جی گا. دیکھیں میں دوسرا نمبر ہے نا. 100% سہمت ہوں. جب ہم لوگ ترجمے کے بغیر پڑھتے تھے نا تو ہمیں بھی بس نیکیوں کے لالچ تھا، بس یہ ہو رہا ہے بس. لیکن جب آپ لوگوں کو سننا شروع کیا، چیزوں کو ویریفائی کرنا شروع کر دیا اور اپنے دماغ کو چلانا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ یار انسان ہی سب کچھ ہے. انسان ہی انسان کے لیے جو ہے نا راستے استوار کر سکتا ہے. باقی کوئی اس دنیا میں ایسی میرے خیال میں پاور نہیں ہے جو مطلب انسان کے لیے کچھ کر سکے. اگر انسان کے لیے اچھا کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور اگر انسان کے لیے کچھ غلط کرے گا تو اس کے لیے مشکلات بن جائیں گی. تو دوسری تیسری پاور کوئی بھی میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا. جہاں تک میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے یا آپ لوگوں سے مطلب بات چیت سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے جی، بالکل کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر انسان ایک باشعوری طریقے سے جیے، ایک اچھا انسان بن کے، گڈ پرسنالٹی بن کے، ہیلپ فل بن کے، پیشنس رکھ کے، اور دوسروں کی فیلنگز کو ہارٹ نہ کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اور اس کو انسان سمجھے اور اس کو اپنے جیسا سمجھے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تو کوئی اچھی تعلیم نہیں ہو سکتی. بالکل. اور جو اپنے دیش سے پیار کرے ہے نا، جو انسان دیکھیے اپنے دیش سے پیار کرے گا نا، اس کے لیے پھر کوئی چیز معنی نہیں رکھے گا. جو اپنے دیش کے لیے اپنے ملک پہ قربان جائے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں کے کچھ لوگوں کا دیکھی رہتا ہے کہ نہیں، ان کا ایمان پہلے. یہ چیزیں غضب کی ہے، یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے جی نا. یہ کیسا لاجک ہے بھائی، یہ جی کیسا لاجک ہے. اور یہی چیز آپ کو قرآن حدیثوں میں دیکھے مل جاتا ہے کہ بنا سر پیر کی باتیں کہیں پہ بھی آپ پڑھ لیجئے نا، کوئی بھی لاجک ہے ہی نہیں، ابھی دور دور تک لاجک نہیں ہے. جی بالکل ایسی بات ہے، بات بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں. ابھی میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ جس مرضی مذہب میں ہو، اس میں یہ والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان مطلب نجس ہے یا اس طرح مطلب غلط ہے، یا اس کے ساتھ کھانا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو. تو باقی یہی سمجھنا چاہیے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، ہمیں سب نے مل کے اس دنیا میں رہنا ہے، اور جب تک زندہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹے، پیار بانٹے، عزت دے. تو اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی اچھائی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو
خدا ہے جو سپریم بینگ ہے وہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہی عمل کرنے کے لیے بھیجتا ہوگا. اور یہی انسان دنیا میں کسی قسم کا کوئی فساد نہ کریں, کسی دوسرے انسان کو تنگ نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں. تو یہ کسی بھی مذہب میں رہ کے انسان کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن صرف جو کٹرتا پن آپ کہہ رہے ہیں واقعی وہی مشکل ہے. وہ جو ہیلو, آواز آ رہی؟ ہیلو. جی بھائی, آواز جی آ رہی بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, کلیئر ہے. گجب بھائی, سواگت ہے آپ ہے کا. جی, تھینک یو. اچھا, یہ بھائی نا بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, ان کا مجھے نیم نہیں پتا. یہی ہونا چاہیے ٹروتھ کہ بھائی, آپ. نہیں رکھتا چاہے ان کوئی کا بھی. نام ٹروتھ ہے, 100% ٹروتھ. جی جی, 100% ٹروتھ. جی اور جی, بہت اچھی باتیں. جی جی اور ایک جی بھائی, جی, مجھے ہاں. یہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. اس میں یہ ہے کہ یہ, لیکن تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں نا, اسلام میں یہ چیزیں نہیں منع ہے نا. آپ اس کو کیسے آپ اکٹھے ملا سکتے ہیں؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ یہود نصارا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ جو ہے وہ مورتی پوجا حرام ہے, آپ مندر نہیں جا سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ ایک شرعی اللہ میں قانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو مار دے تو وہ جزیہ دے کے چھوڑ سکتے ہیں, اس کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی غیر مسلم کسی مسلمان کو مار دے گا تو اس کو آپ کو پھانسی دینی پڑے گی, اس کو قتل کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا, تھوڑے سے یہ بات ٹھہرتی نہیں ہے اسلام کے ساتھ. آپ کون ہے کہ اسلام کے ساتھ رہ کے آپ سب مذاہب کے لوگوں کو اچھا سمجھو یا ان کے ساتھ دوستی کرو, تو یہ بات نہیں رہتی ٹھیک یہاں پر. یہ ادر ریلیجن سمجھ جائیں گے. یہ جو بھائی بات کر کے گئے ہیں نا, یہ تو ہم لوگ جیسے لوگ سمجھ جائیں گے کہ چلو سب ٹھیک ہے, لیکن یہ خود ہی نہیں سمجھیں گے دوسروں کو اپنے جیسا. دقت تو یہاں جی, ہے نا. اگر اور سناتنی لوگ یا پھر کوئی بھی ریلیجن ہو, وہ مان لے کہ ٹھیک ہے بھائی ساتھ کھاتے ہیں, یہ کھاتے پیتے بھی, یہ سیکولر ہوتے ہیں, یہ کھاتے پیتے بھی ہے, لیکن ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. یہ تو بھائی مطلب کبھی آپ ان کو ہنسی مذاق میں بھی, یا پھر جیسے کسی کے گھر پہ آس پاس میں آپ کے پڑوسی ہے نان مومن, کوئی پوجا جی پاٹ کیا, ان کا پرسادی آپ لے جا کر دو. آپ سوچیے وہ پرسادی کتنے پوترتا کے ساتھ آپ نے بنایا ہے, آپ ان کو لے جا کر دیجیے گا. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, لے تو جی جی لیں گے اور گیٹ کے پاس ہی چھوڑ دیں گے, پھر بعد میں کتوں کو کھلا دیں گے. بتائیے کیا کہ اس کو مت کوئی چھونا, یہ پوجا کا. بھائی کیا ہو گیا, پوجا کا کیا ہو گیا, بم ہے پھٹ جائے گا کھاتے ہی, کیا ہو گیا بتاؤ. تو ایسے سوچ والوں کے ساتھ کوئی ایک کیسے رہ سکتا ہے؟ میم, یہ دیکھیں نا, آپ تو انڈیا میں رہ رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. انڈیا میں دیکھیں, اب ہندو میجورٹی کنٹری ہے یا مسلمان اس میں کم ہے, لیکن یہاں پاکستان کا حال تو آپ چیک کریں کہ یہاں پر اتنی زیادہ وہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے احمدی, یہ ان کو نہیں جینے دیتے. اتنی ان میں ٹالرنس نہیں ہے کہ آپ ایک اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کے اور سیکٹ ہے اس کو آپ رہنے نہیں دے رہے, آپ ان کو عبادات اپنی باتیں نہیں کرنے دیتے. یعنی کہ آپ کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انسانیت والا مذہب ہے, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہے. کچھ نہیں ہے میم, یہ ساری ان کے اندر منافقت ہے. اور جو انسان ہے نا, وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اچھا ہوتا ہے انسان. میں یہ کہتا ہوں بھائی, اس کی جو فطرت ہے انسان کی, وہ اس کو دوستی کرنے پہ وہ کہتی ٹھیک ہے, آپ اچھا ہے, آپ کے لیے یہودی آ گیا ہے, کافی کوئی بھی آ جائے, آپ اسے دوستی کریں, یہ فطرت ہے انسان کی. لیکن اسلام کہتے ہیں نہیں, آپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور چیزیں دیکھ لیں. آپ کا شراب پینے کا دل کرتا ہے, آپ کا جو اپنی اور سیکس مطلب ہے کہ انٹر سیکس جو ہوتا ہے, آپ کا فیمیلز کے لیے جذبات ہوتے ہیں, تو اسلام کہتے ہیں نہیں, وہاں نہیں جانا آپ نے. جنت میں ملیں گی ہر چیز آپ کو, وہاں حوریں ملیں گی. آپ کو لالچ دیا ہے, سب کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ حوریں ملے گی, شراب ملے گی, یہ ملے گی, وہ بےچارے مرتے ہیں بےچارے, یہاں پر روکتے ہیں خود کو, اور وہاں پر لالچ, ان کو لالچ ملی ہے سب کو. تو اور جبکہ یہ وہاں چیز نہیں کچھ بھی چلتی. نہیں ملنے والا, جبکہ وہاں کچھ بھی ایسا نہیں ملنے والا, یہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں بھائی. لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے. اور یہ جو نیم ہے نا جاوید بھائی, یہ اصل میں تب چلایا گیا تھا جب نبی صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا, ہے نا, وہ بہت غریبی میں زندگی جیتے تھے. اب دیکھیے شراب کی بات کرتے ہیں نا, اب بھی آپ جی بتا دو, جو بیئر پیتے ان کو پتا ہوگا کتنا مہنگا سے مہنگا بھائی, کتنے ہیوی سے ہیوی فلیور آتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے نا, جس کو لوگ نارمل لوگ افورڈ بھی نہیں کر پائیں گے. اب بتائیے جی آپ, جی
وہ اس سے کیا بہتر جنت میں ملے گا؟ کبھی نہیں۔ اب رہی بات لڑکیوں کی، تو لڑکیاں بھی بھائی جیسے دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا 70 فٹ لمبا ہوگا تو آپ اس کو دیکھ ہی سکتے ہو، اس سے زیادہ تو وہ دیکھ بھی نہیں پاؤ گے بھائی، دوربین لگانا پڑے گا تب بھی نہیں دیکھ پاؤ گے اس کے چہرے وہرے جو کچھ بھی ہے، تو وہ تو ایسے ہی ہے، کسی کام بالکل کی ایسے ہے نہیں، ہے نا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت سارے بار ڈانس ہوتا ہے نا، ڈانسر ڈانس کرتی ہے بار میں لڑکیاں، اور ادھر ادھر کہیں بھی کچھ جی بھی، جی تو بھائی وہاں آپ جا کے ٹچ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، ان سے اچھے طریقے تہذیب کے ساتھ بات کر سکتے، پیار سے ہنسی مذاق کچھ بھی کر سکتے، ہے نا؟ جی تو جی بالکل اصل ایسے، میں کیا بالکل تھا ایسے۔ کہ ہاں، نہ تو ان لوگوں کے پاس ڈھنگ کہتے ایک آج ہی ہم نے ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ کہتا ہے ایک بندہ پاکستان کا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ پاک بڑھیا والا بریانی دے گا جنت میں۔ مجھے اتنی ہنسی آئی یار کہ بریانی کے لیے بندہ انتظار کر رہا ایسی ہے، ایسی ہے۔ ہے مطلب، اور تو پھر ہاں، دیکھیے آپ میری تو بات سنیں پھر نا کہ اگر آپ، ہوں، سوری بات ہاں، کٹ جاتی ہے نہیں کہ نہیں، بولیے بولیے بولیے۔ جو، ہاں جی، تو نہیں نہیں، ہوں، سوری انٹرپشن ہو گئی تھی، تو میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں نہیں کہ اگر بولو آپ، بھائی. سوری میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں پکا آ رہی ہے، بولو. جی جی، اگر آپ مطلب جنت کے حوالے سے دیکھیں نا قرآن کے اندر، تو آپ کو یہی ملے گا، زیتون ملے گا، کھجور ملے گی۔ تو میں جو سوچا کرتا تھا کہ اس میں آم ہوں گے، مینگو ملیں گے آپ کو یا اس طرح کی فروٹس جو ٹاپیکل فروٹ وہ ملیں گے؟ تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کا، جیسے عربوں کو جو چیزیں ملتی تھی نا وہاں پر اس ٹائم، دودھ اور یہ جو ملتی تھی، یا یہ اس طرح کی جو کھجور ملتی تھی، تو یہی چیزیں اللہ کو یہی پتا تھا، بس یہی کچھ ہے جنت میں، اور کچھ بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی، اسلام صرف عربوں کے لیے آیا ہے، اس ٹائم مخصوص جو لوگ تھے، اسپیسیفک لوگ، ان کے لیے آیا تھا، ان کو سیدھا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ پاگل سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا بس سب کے لیے آیا ہے، اور جو نان عربک کنٹریز ہیں ان کو بھی عربی سیکھنی چاہیے، سب کو سیکھنی چاہیے، سب کو مسلمان بن جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ مجھے نہیں آتی اس بات کی۔ بالکل، اور یہ لوگ اس ٹائم جب نہیں تھا تو وہ ان چیزوں کی لالچ دیا کرتے تھے۔ وہ دیکھیں نبی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں جھرنے بہیں گے، تو بھائی ہمارے یہاں تو سمندر پڑا ہے، میرے یہاں تو سمندر ہے، وہ ایک نہیں بہت سارے ہمارے یہاں سمندر ہے۔ اب بتائیے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نبی جی صاحب کے ٹائم پہ پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، جب ان کی نہیں بیویاں نہیں حیض ہوا کرتی تھی تو ناخنوں سے اور تھوک سے رگڑ کر کپڑے صاف کرتی تھی، تو اس لیے جی وہ جی کہتے ہیں جھرنے ملیں گے وہاں، کیونکہ اس ٹائم لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی، اس لیے ان چیزوں کا ہی لالچ دیا جو ان کے پاس اس ٹائم ابھاؤ تھا، ان چیزوں کی کمی تھی، اور یہ آج کے لوگ مان کر بیٹھے ہیں، دل پہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ جی جی، ویسے ہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ، اب یہ دیکھ لینا کہ حدیث ہے کہ بھی ایک ہی غسل کے ساتھ سب بیویوں کے ساتھ وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی پاکیزگی ہے اسلام کے اندر، کتنا جو ہے یہاں صفائی ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور ایک یہ ہے کہ مکھی اگر چائے میں گر جائے تو اس مکھی کو وہ چائے بھی پی سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ کا پیشاب بھی اسلام میں جائز ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اونٹ اور کا یہ نہیں ہندوؤں بھائی، کا، وہ سارے جانور کا پیشاب جائز ہے، یہ جو منہ اٹھا کر کہتے ہیں، یہ ذاکر نالہ کے حدیثوں میں یہ چیز آتا ہے کہ جو جی جی جانور آپ کھا سکتے ہو نا، مومنوں کے جی لیے جی کہا گیا ہے، جو جانور آپ کے لیے جائز ہے اس کے مت اور پاٹی سب مطلب جائز ہے، پھر اس میں کچھ نہیں ہے۔ جی تو آپ یہ لوگ گائے تو کھاتے ہی ہے، تو گائے بھی کا موتر بھی ان کے لیے واجب ہے، مطلب کھا پی سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کیا کرتے ہیں، دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ تم اس کے جی جی۔ وہ کرتے ہو، تم اس کے موتر پیتے ہو، بھائی تم پورا کے پورا وہی کھا جاتے ہو، تم سے بغیرت اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ ہندوؤں پہ ٹونٹ کرتے ہیں بیسیکلی مجھے یہ حیران ہوتا ہوں ہاں، ہندوؤں کہ کو کون کرتے ہیں کہ تم گائے کے مت پیتے ہو، تمہارے یہاں تو گائے کو ماتا کہتے ہیں، ایسا کہ ان کو ٹون کرتے ہیں، اور یہ خود پورے کے پورے گائے کھا جاتے ہیں۔ تو گائے کے جی اندر کیا ایسے کیا ہے، نہیں ہوتا ہے، وہ سب ساری چیزیں، ایسے ہی ہے، خود بالکل ایسے ہے، ذاکر میں نالائق بیسیکلی، نے کہا جی جی، یہ بات۔
नहीं जाकिर नालायक खुद तो इनके काम देख लें कि अब उस पे क्या कहूँ उस बंदे पे, उसके पास कोई चीज लॉजिक नहीं है। अब वो पाकिस्तान में आया, उसके साथ एक बंदे ने सवाल किया तो उसको वो थ्रेट करने लग गया। उसने कहा कि अगर मैं मजहब के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना चाहूँ तो मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं किसी का हक नहीं मारता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता। तो इस बंदे ने क्या किया, वहां पर क्राउड को इसने जो है ना वो इंस्टिगेट किया कि ये देखो ये बंदा जो है इस्लाम छोड़ दिया है, अब इसको पकड़ के तुमने मार देना है। अब वो इस बंदे के लिए बेचारे कितना मुश्किल में था हम खुद समझ सकते हैं। बहुत इसमें बहुत मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, कि अगर हम किसी को आइडेंटिटी रिवील कर दें तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा हमें मारने के। तो ये इनकी सोच है मैम, ये बहुत ज्यादा ये zombies, मैं इनको zombies कहता हूँ। और मुझे भी शर्म आती है कि मैं कभी मुसलमान भी था। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल हालात। बिल्कुल आपकी बात, ये बात पे तो मुझे आपके साथ है। मुझे भी बहुत हंसी आती है जब इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की, जैसे मुल्ला के साथ कोई बच्चियों के साथ मस्जिद में कुछ ऐसी वैसी हरकतें करती हुई देखते हैं। उस टाइम मुझे शर्म आती है भाई कि एक टाइम हम भी इन इस हिस्से का हम भी एक पार्ट थे, हम भी कभी थे जी मुस्लिम। मुझे शर्म आती है और फिर पता है बहुत ज्यादा मतलब शर्म फील होता है कि यार बताओ क्या लोग बोलते जो बात है वाजिब बोलते यार। अब मुझे खराब नहीं लगता है, पता है पहले मुझे अच्छा जी नहीं ऐसी लगता है, था जब कोई ऐसी बातें करते थे ना, बुरा लगता था। अब नहीं लगता है, अब लगता है सही है, जो सच ऐसी है है, वो सच बिल्कुल है। ऐसी है। आपको मैं मजे की बात बताऊं, एक मुसलमानों की तारीख में एक वाकया गुजरा है बनु कुरैजा के नाम से, शायद आपने सुना होगा उसके बारे में। बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में मैंने सारा पढ़ा है। अब यकीन करें, जब मैंने बनु कुरैजा का वाकया पढ़ा तो मैं रोने लग गया। इतना मैं रोया, इतना मैं रोया। मैंने कहा कितना जुल्म किया होगा इन लोगों ने उनपे, कि जिनके बच्चों को इन्होंने मार दिया, उनकी औरतों को लौंडिया बना लिया। कितने जालिम रहे होंगे ये लोग, इनको कोई मतलब वो नहीं था। और जब इनके बंदे मरते हैं तो कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया है। अब गजा में मर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि वो भी ठीक हो रहा है, वो भी गलत कर रहे हैं, इसराइल जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। लेकिन जो ये मुसलमानों ने किया है, लोनिया बनाया, लोगों को मार मार के, मतलब क्या क्या जुल्म इन्होंने नहीं किया अपने इस्लाम को नाफिज करने के लिए, जो भी किया। तो ये पता नहीं इनको ये क्यों चीज नजर नहीं आती कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर आप थोड़ा अलाउ करें, कि अगर बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे फॉर एग्जांपल, वो ये कहे कि भी तीन रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो हिंदुज्म आप कबूल कर लें, या फिर टैक्स दें हमें, जिजिया जिसे कहते हैं ये लोग, या फिर हम आपसे जंग करेंगे, और आपसे जंग हम जीत गए तो आपकी औरतों को लोनियां बना लेंगे। तो अब मैं अपने मुसलमान दोस्तों से पूछता हूँ कि अगर हमारी औरतों को लोंडियां बना ले इंडिया, उनसे सेक्स करे, तो हमें कैसा लगेगा? वो कहते हैं नहीं जी बहुत गलत काम है, बहुत गलत काम है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये काम तो हमारे नबी ने किया, फिर आपके नबी ने किया, आप उसे कैसे ठीक कह सकते हो? तो कहते नहीं नहीं वो अल्लाह का हुक्म था। तो मैं कहता हूँ ये उनके भगवान का हुक्म होगा, उनके कृष्णा का हुक्म होगा, जिसका भी होगा। तो ये एक चीज को देखते हैं, दूसरी चीज को नहीं देखते। बिल्कुल बहुत ज्यादा बस मेरे पास बातें नहीं करने वाली, नहीं तो मैं फाट पड़ूंगा यहाँ पर। नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए गाजा की आपने बात की है ना, तो वो उसने जानबूझ के नहीं कर रहा है ना भाई, कि वहां पे जी जी बच्चे बैठे हैं तो चलो वहीं पे मिसाइल गिराते हैं, वहां पे महिलाएं बैठी है चलो वहीं। वो उस जी एरिया पे हो रहा है तो उसमें उस एरिया में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधा बच्चे बूढ़े सब कुछ नुकसान होगा, है ना, वो देख के नहीं जी कर रहा जी जी है। लेकिन हमारे नबी साहब क्या करते थे, वो जितनी जी भी जी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती थी, जो जवान लड़कियां होती थी, जो जिसके न्यू न्यू निकाह हुआ होता था, उन सबको एक साइड कर लेते थे, है ना, और बाकियों को बिल्कुल ऐसी कहते है। थे कि मार दो। तो ये ना तो हम इसको गाजा से कंपेयर कर सकते। गाजा है कि वो जी जब जी गोली चलती है तो वो आपको देख के नहीं चल रही, भीड़ वाली बात कर रहे जी हैं जी कि ऐसी कहाँ बिल्कुल ऐसी लगेगा। बात। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल जानबूझ करके चुन के करते थे, तभी तो इतनी सारी लौंडिया लेकर आते थे भाई। लौंडिया मतलब आप मारने गए तो मारते तो सबको मार देते ना, फिर आप सिर्फ वही चीजें चुन कर क्यों लाते हैं जिसको आप इस्तेमाल सही कर रहे हैं। सही सही बात है। अच्छा मैं एक समझे? हदीस पढ़ रहा था, उसके ऊपर ना एक हम्म। लोडी थी, मतलब किसी सहाबी की, नाबीना थे सहाबी, आंखों से ब्लाइंड थे जी वो। जी जी तो जी जी जी। तो वो मोहम्मद साहब पे जो है वो गलत गलत बातें करती थी। तो उस साहबी ने उसको मना कि भी ना करो भाई, ये मेरे प्रॉफिट की ह्यूमिलिएशन ना करो। तो वो करती थी, तो उसने क्या किया, उसको मार दिया।
تو جب نبی کو پتہ چلا تو نبی نے ان کو کہا ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا آپ نے، اس کو مار دیا، وہ میرے پہ انسلٹ کرتی تھی۔ تو اب میں اس کو اس طرح سوچا، میں نے کہا اس لونڈی نے اگر کرتی تھی تو اس کا کیا قصور تھا جس کے بھائی کو آپ نے مار دیا، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اس کو کیپٹیو بنا لیا، اس کو جو ہے وہ آپ نے یوز کیا، اس کے ساتھ غلط کیا، تو اب وہ انسلٹ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی وہ؟ تو یہ تو اور چیزیں وہ ان کا ہاں ڈبل وہ اسٹینڈرڈ ہے۔ لانڈی جو تھی بھائی، وہ جو لانڈی تھی نا، وہ یہ جو ہم جب یہ پڑھے تھے نا تو اسی دن ہم بہت روئے تھے۔ آپ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ یہ بنو کا پڑھے تھے بنو تو آپ قریظہ، نے بہت، ہاں قریظہ کے بارے میں جب آپ نے پڑھا تو آپ کو بہت رونا آیا۔ سیم جی جی استھتی میرے ساتھ ہوا جب میں نے یہ والی حدیث پڑھی نا، کہ ایک جی نبینا جی انسان تھا اور ایک ان کی جو وائف تھی وہ ایک لانڈی تھی ان کو، اور وہ کیا کرتی تھی، لان تان کرتی تھی نبی کے اوپر، کیا کرتی تھی، لان تان کیا کرتی تھی، جی ٹھیک ہے۔ جی جی اور اس کی وجہ سے وہ اس سے چڑھتا تھا اور وہ بار بار اس کو منع کرتا تھا، پھر بھی یہ لان تان کیا کرتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ 9 مہینے کی حمل تھی، مطلب وہ پیٹ سے تھی، اور اس کے جی جی 2-3 اور بچے تھے اسی سے، بالکل لونڈی بالکل ایسی لونڈی بات، سے ہی، اور اس کو جی جی ایسے مارا کہ اس پتھر پہ اس کو ایسے پٹک کے مارا کہ اس کے پیٹ سے اسی ٹائم سے، مطلب کیا بولے گا، اتنا دردناک کہ اسی ٹائم بچے نکل کے باہر گر گئے اور خون سے لت پت وہ اسی ٹائم مر گئی، اور پیٹ پھٹ کے بچہ باہر آ گیا، بچہ بھی مرا، وہ عورت بھی مری، اور یہ کہانی رات بھر وہ خون سے لت پت رہا انسان، اور یہ بات جا کر ویسے ہی خون کے بیچ میں جا کے وہاں پہ مجلس میں بیٹھا جہاں پہ نبی صاحب کا یہ لگتا تھا، جی جی مطلب کیا بولتے اس کو، لوگ وہ دربار، سارے لوگ بیٹھتے تھے، ہاں دربار، جی وہ جی وہاں پہ وہ جا کر بیٹھے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی مطلب بیوی کو مار دیا ہے، تو اس نے پوچھا ہوں کیوں مارا، نبی نے پوچھا کیوں مارا، تو اس نے بتایا کہ آپ کے لیے وہ لان تان کیا کرتی تھی۔ تب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے جی نبی کے جی بارے میں یہ لان تان کرتی تھی۔ اتنا جی گھٹیا چیز ہم نے زندگی میں بھائی، مطلب ہم کو لگتا ہے دوبارہ جنم بھی ہوگا نا تو کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں ایکسپیرینس ہوگا، کبھی بھی ایسی اچھا ایسی ڈراؤنی چیزیں کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے آپ۔ اچھا اچھا دیکھیں نا، میں اگر مثال طور پہ آپ کی میں ہیمولیشن کرتا ہوں، آپ کو گندا کہتا ہوں، تو آپ کو کسی نے حق دیا کہ مجھے مار ڈالے، ٹھیک ہے، یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، مورالٹی اس کے خلاف ہے، لیکن مارنے کا حق تو کسی نے بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ تم میں سے اس تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے نہ کرے۔ اللہ زبردستی ہے بھائی پیار